اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ان کے اعمال کے بدلے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے احسان کیا جنت کے ساتھ. الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے. والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے. الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے. وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ خوب جانتا ہے تمہیں. اذ انشأکم من الارض، جب پیدا کیا اس نے تمہیں زمین سے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم چھوٹے بچے تھے اپنی ماں کے پیٹوں میں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس پاک نہ بتاؤ اپنے نفسوں کو. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النجم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 31 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی تردید فرمائی اور بالخصوص فرشتوں کو جنہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے نہ کوئی فرشتہ چھڑا سکتا ہے نہ کوئی اور چھڑا سکتا ہے. اور آج کے سبق کے اندر بھی اسی تخفیف کا ہی بیان ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، وہی مالک و مختار ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے
جس کے لیے وہ عذاب کا فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کے لیے وہ جنت کا فیصلہ کرے تو بھی اس کے فیصلے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ وہ اکیلا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ آسمان کا بادشاہ بھی اللہ، زمین کا بادشاہ بھی اللہ رب العزت۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اب وہ ایک حاکم ہو اور اس کے عدالت میں کوئی پیش ہی نہ ہو تو یہ تو بات نہ ہوئی نا۔ اللہ جو پوری کائنات کا حاکم ہے، سب نے پیش تو ہونا ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے چند دنوں کے حاکم ہوتے ہیں تو ان کی عدالتوں میں کتنے لوگ پیش ہوتے ہیں۔ اللہ جو اتنا بڑا حاکم ہے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک بھی ہے، نہ اس کی خالقیت میں کوئی شریک ہے نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے، تو کیا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے سامنے کسی نے پیش ہی نہیں ہونا؟ اور میں نا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ جزا دے جنہوں نے برے عمل کیے ان کو سخت سزا دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے احسان کیا ان کو حسنہ یعنی جنت کے ساتھ انعام عطا فرمائے۔ اس نے ضرور جزا اور سزا کا دن مقرر کیا ہوا ہے۔ اس دن اس کی فرما برداری کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے عزت پائیں گے اور اس کی نافرمانی کرنے والے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائیں گے۔ اب جنت کا بدلہ اللہ نے کس کو دینا ہے؟ میں نا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جنہوں نے احسان کیا ان کو اللہ جنت دے گا۔ وہ احسان والے کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ الا اللمم، لمم کہتے ہیں معمولی سی آلودگی، معمولی سے کسی چیز کے ساتھ آلودہ ہو جانا۔ مثال کے طور پہ آپ گھر سے چلے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے، نہا دھو کے، راستے میں چھوٹی موٹی گرد و غبار تو پڑ ہی جاتی ہے نا، یہ ہے معمولی سی الا اللمم، معمولی سی آلودگی پڑ گئی۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ خواہ مخواہ کیچڑ میں گر جائیں اور خواہ مخواہ جناب اپنے اوپر گند شند مال لیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ تو کبیرہ گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ نہا دھو کے آئے اور کیچڑ میں چھلانگ مارے اور اپنے کپڑے بھی گندے کرے، اپنا جسم بھی گندا کرے۔ اور صغیرہ گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے گرد و غبار چھوٹا موٹا اوپر ہر ایک کے پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو میرے بندے ہیں نا، جن کے لیے ہم نے جنت تیار رکھی ہے، جو احسان کرنے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ہاں چھوٹی موٹی انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، الا اللمم، ان کا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر تو اب ایسے فرشتے تو ہے نہیں کہ کوئی ایسی حرکت ہی ان سے نہ ہو، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر کوئی وعید بیان کی گئی ہے۔ وعید سے مراد ہے جہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا جہنم کا اور ذکر کیا عذاب کا، کہ جس نے یہ کام کیا وہ جہنم میں جائے گا، وہ عذاب میں جائے گا، تو ایسا وہ گناہ جس کے اوپر سزا اور جس کے اوپر جہنم کی وعید کا تذکرہ ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جس پر خاص وعید اور عذاب کا ذکر نہیں ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار، فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ بھی ہے جب اس پر بندہ ڈٹ جائے نا، اصرار کرنا شروع کر دے تو وہ صغیرہ نہیں کبیرہ ہی بن جاتا ہے۔ کوئی گناہ بھی ہے جب بندہ اس کی روٹین بنا لے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، روزانہ ہی کرنا ہے، تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور ولا کبیرۃ بالاستغفار، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، جب بندہ استغفار کرے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا، بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، جب بندہ اس پہ سچی توبہ کر لے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ راجہ عبد الجلیل صاحب سمجھ آ رہی ہے جی؟ اسے سائڈ سے میں نے جگہ ہے کوئی نہیں،
سونے کی اجازت صرف صابر صاحب نے، باقی اور کسی نے نہیں۔ تو بعض علماء نے کچھ اقسام بیان کی ہیں، فرماتے ہیں بعض ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں اربعۃ متعلقۃ بالقلب، 4 گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے شرک، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا سب سے بڑا اکبر الکبائر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پہلا گناہ کون سا ہے جی؟ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات اور کمالات میں کسی اور کو شریک بنانا۔ فرماتے ہیں دوسرا گناہ جس کا دل کے ساتھ تعلق ہے وہ یاس ان رحمت اللہ تعالی، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، اللہ کی رحمت سے نا امیدی۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3 اصرار علی المعصیہ، دل دلیر ہو جائے گناہ پہ، یہ دل کا گناہ ہے نا، کہ گناہ کا خوف ہی دل میں نہ آئے اور دل دلیر ہو جائے اللہ کی گناہ نافرمانی پہ، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 4 امن من المکروہات، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے اور جی بندہ ان کی پرواہ نہ کرو، جی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھائی اللہ اس کے رسول کا نام کرتا او کوئی نہیں جی چھوڑو جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو دل کے اندر وہ گناہوں کی نفرت ہی ختم ہو جائے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے گناہ کو دیکھو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، اور نہیں تو دل میں برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور جو بندہ دل میں بھی برا نہ سمجھے یہ دل کا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے پیٹ کے ساتھ ہے، ان میں اکل الربا، سود کھانا۔ فرمایا کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو نہیں چھوڑتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے جی۔ اسی طرح فرماتے ہیں پیٹ کا گناہ ہے مال یتیم کھانا، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو اپنے پیٹ کے اندر یتیم کا مال ڈالتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ پیٹ کی گناہوں میں تیسرا بڑا گناہ ہے شراب پینا، قرآن نے واضح طور پہ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب پینا یہ سب شیطانی چال ہے، اس سے اجتناب کرو۔ فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے وہ گناہ ہے جن کا پیٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، ان میں یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا، گزشتہ کسی واقعے پہ جھوٹی قسم کھا لینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک آدمی کل ایک کام نہیں ہوا اور میں قسم کھا ہوں اللہ کی قسم ہو گئے، ایک جھوٹ اور دوسرا جھوٹ پہ اللہ کا نام، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ میرا تعلق ہے شفیق صاحب کے ساتھ، ان کا جھگڑا ہے جی، مجھے کہتے ہیں یار بات اس طرح تو نہیں ہے لیکن میری حق میں تم گواہی دے دو، میں تیار ہو جاتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، ہے تو جھوٹ ہی پتہ بھی ہے مجھے، لیکن تعلق کی بنا پر میں ایک جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا زبان کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ جی ضرور بتائیے۔ فرمایا شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور کان متکئا فجلس، یہ باتیں آپ نے فرمائی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ الا وشہادۃ الزور، خوب سن لو جھوٹی گواہی بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر آپ نے اس کو بار بار دہرایا تاکہ خوب سمجھ آ جائے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، بہتان لگانا۔ قرآن میں ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی پر الزام لگایا، تہمت لگائی، دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے۔ تہمت جو کہ زبان کے ساتھ لگائی جاتی ہے یہ بھی زبان کا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح زبان کا گناہ غیبت ہے، ایحب احدکم
ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت. اتنا بڑا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی سطر کے ساتھ ہے، جیسے زنا اور لواطت. فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. اسی طرح بعض گناہ جن کا تعلق انسان کے پاؤں کے ساتھ ہے، وہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا. سورہ انفال میں ہے، اللہ تعالیٰ جہاں جہاد کے قوانین آپ پہلے سن چکے ہیں بیان فرمائے، وہاں یہ بھی ہے وَمَن يُوَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. جو مجاہد میدان جہاد سے بھاگ گیا نا، فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کے ساتھ لوٹا ہے. تو میدان جہاد سے بھاگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بعض ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ہاتھ کے ساتھ ہے، جیسے چوری کرنا. سارے کو بس سارے کا تو فقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو. شام صاحب کیا کرو ان کا ہاتھ کاٹ دو. لیکن اب جاگ سی کہاں کٹ سی نہیں سکتے ہیں کیسے تو ہاتھ کاٹ دو. اسی طرح فرمایا کہ غصب کرنا، قتل کرنا، کسی کو مال چھین کے نا، ایک ہوتا چوری، ایک ہوتا ڈاکہ. چوری اور ڈاکے میں چوری تو یہ کہتے ہیں کسی کا مال خفیہ طور پہ بندہ چھپا کے نکال لے، اور ڈاکہ یہ کہ علی الاعلان، مطلب راستہ روک کے گن پوائنٹ پہ، اور کسی کو بعض دفعہ اس میں قتل بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں، جو یہ کرتے ہیں ان کو ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور میں ان کو یا تو قتل کرو یا سولیوں پہ لٹکاؤ، یا ان کا ہاتھ اور پاؤں کاٹو. ہاتھ بھی کاٹو ساتھ پاؤں بھی کاٹو، تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے. تو یہ بھی کیا ہے کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح جناب والدین کو اذیت پہنچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، بڑے کبیرہ گناہوں میں ماں باپ کی دل آزاری اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ذکر فرمایا ہے. تو یہ چند ایک گناہ، یعنی بعض علماء نے یہ لسٹ بنائی ہے کہ واقعی یہ ایسے بڑے گناہ ہیں جن کے اوپر شریعت میں حد بیان کی گئی ہے، یا وعید بیان کی گئی ہے، یا جہنم کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ بندے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. بے حیائی کے کام آج کل تو بے حیائی محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ تہذیب بن گئی ہے. بے حیائی تہذیب کا حصہ بن گیا. کہتے ہیں کسی علاقے کے اندر سارے ناک کٹے تھے، تو ایک آدمی ناک والا چلا گیا، انہوں نے کہا نکو آ گئے، نکو آ گئے. تو وہ بیچارہ اپنے ناک کو چھپایا کہ یار شادی بھی کوئی عیب ہے. حالانکہ ناک کا ہونا یہ عیب نہیں ہے، ناک کا نہ ہونا یہ عیب ہے. لیکن جب سارے ناک کٹے ہوں تو پھر وہاں ناک بندے کو وہ بھی چھپانی پڑ جاتی ہے. یہی حالت ہے کہ جب تہذیب بن جائے بے حیائی اور فحاشی، شادی بیاہ کے موقع پر بے پردگی، حتیٰ کہ تعلیم کی کلاسوں میں مرد و عورت اکٹھے بے پردگی، اور جناب ایسی بے حیائی عام ہو جائے کہ وہاں ایک آدمی اگر کوئی بات شرم و حیا کی کرے بھی صحیح، لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ پرانی بات کر رہا ہے. تو بندہ وہی والی بات ہے کہ ناک چھپانا کیا ہو جاتا ہے، بندے کو چھپانا پڑ جاتا ہے، یار سب نک کٹے جو ہو گئے ہیں. اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الا اللمم، لمم میں نے پہلے عرض کر دیا کہ چھوٹے گناہوں کو، جیسے بندہ راستے میں آئے تو گرد و غبار پڑ جائے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے. باقی کوئی کہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اللہ سے چھپ جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کون چھپ سکتا ہے. وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تمہیں اس وقت کا جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب تمہیں زمین سے پیدا کیا. تمہارے بابا آدم کی مٹی جب زمین سے نکالی، رب تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے کہ اس میں کون سا حصہ
اس سے تو نے بننا تھا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جب تم جنین تھے ماں کے پیٹ کے اندر، تمہارے اعضاء بن رہے تھے، کبھی تو لوتھڑا تھا، کبھی تو بوٹی تھی، کبھی تو ہڈی تھی، کبھی نقش و نگار بن رہے تھے، تیرا رب تو اس وقت کا تجھے جانتا ہے۔ آج تو کہتا ہے کہ جناب میں چھپ جاؤں گا اللہ سے، نہ بھائی اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک نہ بتاؤ، میں بڑا نیک ہوں جی، میں یہ ہوں جی، میں نہ نہ نہ، اللہ جانتا ہے تو کتنا نیک ہے۔ ہاں لوگوں کے سامنے تو بندہ دعوے کر لیتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں میں تجھے اس وقت کا جانتا ہوں جب تم جنین تھے ماں کے پیٹ کے اندر، اس لیے میرے سامنے یہ نہ کہا کرو کہ میں بڑا پاک ہوں، میرے سامنے سیدھی آ کے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، مطلب یہ ہے، سمجھ آئی؟ اپنے آپ کو دیکھو، ایک دو باتیں ہیں، وقت پورا ہو گیا بات ختم کرتا ہوں، دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے عقائد، ایک ہے اعمال۔ عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں نا، یہ تو 100% درست یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دی ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس میں بندہ نہیں کہتا یار پتہ نہیں، یہ تو پتہ شک والی بات کرے گا تو انسان اسلام سے جائے گا نا۔ یہاں تو پکی دو ٹوک بات ہے کہ واقعی میرا عقیدہ سب سے اچھا عقیدہ ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، شریک نہیں کرتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور آخری رسول مانتا ہوں، یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی جو میرے اعمال ہیں یہ کمزور ہیں، اس میں نہیں کہتا کہ میں 100% پاک ہوں، میرے اندر 100 غلطیاں ہیں، میرے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ایک مرید آیا نا پیر صاحب کے پاس، اس نے کہا پیر جی آج بڑی عجیب خواب دیکھی ہے۔ وہ کیڑی خواب دیکھی ہے؟ اس نے کہا حضرت جی تھوڑی ہاتھ کی انگلیوں میں شہد نکل رہا اور میری ہاتھ انگلیوں میں گندگی نکل رہی۔ یہ رکھا واہ 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 واہ، دیکھنا پھر اسی کتنے پاک لوگ ہیں، ساری انگلی جو شہر نکل رہا ہے تسی تے گناہگار گندے رہو۔ اس کا جی اگے بھی سنو نا، او کیڑی زکا تہاڈی انگلی میرے منہ چ تے میری انگلی تہاڈے منہ چ، سکا بیڑا غرق کر کے رکھ تہاڈی انگلی میرے منہ چ تے میری انگلی تہاڈے منہ چ۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے تقوی والا کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ دنیا میں تو میں لوگوں کے سامنے بڑا اپنے آپ کو نیک باور کرا لوں گا کہ میں بڑا نیک ہوں، لیکن پتہ تب چلے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور جزا دے نیکی کرنے والوں کو جنت کی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک رب تیرا وسیع مغفرت والا ہے، وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ خوب جانتا ہے تمہیں جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب کہ تم چھوٹے بچے تھے ماں کے پیٹوں میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بس مت پاک بتلاؤ اپنی جانوں کو، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار